الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں میرے اور ہارون صاحب کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ حکومتی اطراف سے ہمیں آوازیں اتحادیوں کی سننے میں مل رہی تھی ہر روز کے ساتھ چھوڑ جائیں گے، مگر اب تو تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ 2018 کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں پارٹی نے مجھے خود ہرایا، یہ کتنی سنگین بات ہے اور یہ کس طرف اشارہ ہے، یہ ہم ہارون صاحب سے جانیں گے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ مالی سال 2022 اور 23 کے فائنانس بل کو کثرت رائے سے منظور تو کر لیا گیا، عوام کے اوپر کتنا بڑا بوجھ مزید ڈالنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہارون صاحب، خبر آ رہی ہے، افواہ ہے، خبر ہے، جنرل مشرف صاحب کے بارے میں پاکستان آ گئے ہیں؟ وہ جی آ گئے۔ آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں، میرے تو ایک جاننے والے ڈاکٹر سے مل کے بھی آئے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، خاموش ہیں وہ اور بول نہیں سکتے اور زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے۔ ان کے فیملی نے ویسے یہ کہا ہے کہ وہ دبئی میں ہے، مگر یہ نہیں پتا دبئی میں کہاں ہے۔ دبئی تو ایک بہت بڑی جگہ ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا ٹریڈنگ سینٹر ہے، بہت بڑا شہر ہے، تو اس میں بے شمار ہاسپٹل ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ اگر وہاں ہیں تو انہیں بتانا چاہیے۔ یہاں مجھے تو جس صاحب نے بتایا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وہ جگہ کا نہیں بتائیں گے۔ جی اگرچہ مجھے انہوں نے بتا دیا، تو ذرائع تو اس پہ اصرار کر رہے ہیں، مگر اب وہ ایک ایسے شخص ہیں شاہ حسین کی طرح، شاہ حسین جو ہے جو کلینکلی ڈیڈ ہو چکے تھے مگر انہیں زندہ رکھا گیا تھا، کتن کے شاہ حسین، تاکہ وہ ان کے بھائی کی بجائے ان کے بیٹے کو جانشین بنایا جائے۔ بھائی سے مغرب مطمئن نہیں تھا، امریکہ خاص طور پہ، برطانیہ بھی۔ تو ان سے تو خیر کوئی کسی کو غرض نہیں ہے۔ اب وہ ایک ایسا آدمی جو بہت عمر بھی زیادہ ہو گئی اور اس کا امیون سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ امیون سسٹم جب ختم ہو جاتا ہے تو جسم کو کھانا شروع کرتا ہے، مختلف اعضاء ڈیڈ ہونے لگتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کوئی وہ یعنی قادر مطلق ہے، کوئی زندہ رکھنا چاہے انہیں، اور اگر نہیں تو پھر ان کی مشکل آسان کرے۔ خاندان نے بھی غالباً اسی لیے فیصلہ کیا ہے، چھپانا جس وجہ سے چاہتے ہیں وہ بھی معلوم ہے، ظاہر ہے کہ بھائی وہ ایک عدالت کا فیصلہ بھی موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا بڑا بے لگام ہے، اور کچھ بھی ایون ایک آدمی جو ہے وہ بہت اتنی بری خراب حالت میں ہے تو پھر بھی اسے معاف تو نہیں کرتے، کسی حالت میں بھی نہیں معاف کرتے۔ میرا خیال ہے کہ وہ مسلطن چھپایا جا رہا ہے۔ غالب امکان یہ خبر کے صحیح ہونے کا میرے سوچ سے بہت اچھا ہے، یعنی آئی نو ہم فار لاسٹ 10-12 ایئرز، اور میں تو کبھی آج تک اس کو، جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی مبالغہ کرتے بھی نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، لیکن مختصر ایک اور بھی بات ہارون صاحب، کہا جاتا ہے کہ خاص دوا ہے جو کہ دی جاتی ہے پرویز مشرف صاحب کو، وہ پاکستان میں دستیاب نہیں، اس لیے وہ دبئی سے پاکستان نہیں آ سکتے۔ دستیاب نہیں ہے تو دوا منگوائی نہیں جا سکتی۔ میں خود دوائیں منگواتا رہتا ہوں، منگواتا رہا ہوں۔ ایک زمانے میں مجھے ایک پرابلم تھا جو اللہ کے فضل سے حل ہو گیا، سعودی عرب سے منگواتا تھا، پھر سعودی عرب سے نہیں ملتے تھے، انگلینڈ سے منگواتا۔ دعا منگوانا کون سا کام ہوتا ہے دنیا میں؟ اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے تصدیق کر دی ہے مشرف صاحب پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہیں؟ میرے ذرائع تو یہی کہہ رہے ہیں، میں تو چلیے ٹھیک ہے۔ آپ یہ بتائیے پھر قریشی صاحب جو کیا کہہ رہے ہیں، خان صاحب کو کہتے ہیں سب کچھ پتا تھا 2018 کے انتخاب میں، قریشی صاحب دو میں سے ایک بات کہہ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مجھ سے تو وہ سخت ناخوش ہیں، انہوں نے بڑی کوشش بھی کی کہ بھئی کسی طرح اس کو اپنا آرام کیا جا سکے، مگر میں کسی شخص کے بارے میں اگر مجھے یہ یقین ہو کہ وہ لائل نہیں ہے ملک کے ساتھ یا اپنی پارٹی کے ساتھ، تو میں ایسے ایک نہیں ہے، ایسے 6-7 لیڈر ہیں جن سے میں ملنے سے ہمیشہ انکار کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے، یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے لابینگ کی اندرون ملک نہیں بیرون ملک بھی وزیر اعظم بننے کے لیے، یا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر موقع دیا جائے، یہ اشارہ دے رہے ہیں، یا پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ مجھے چیف منسٹر بنایا جائے اگر موقع ملے۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ 17 جولائی کو لوگ لائٹلی لے رہے ہیں، 17 جولائی کو وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے جو لوگوں نے ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیا ہے کہ جی وہ سرانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا 16 سیٹیں جیت جائیں گے۔ ایسی باتیں خیر سیاستدان کیا کرتے ہیں، 15 تو عام طور پہ کہہ رہے ہیں جیت جائیں گے۔ سوال یہ کیسے جیت جائیں گے جی؟ وہ بھائی ووٹوں سے جیتیں گے نا، یا سندھ کی طرح الیکشن کرائیں گے تو اس کی تو انویسٹیگیشن آرڈر کر دی الیکشن کمیشن نے، نتیجے چاہے نکلے یا نہ نکلے، مگر یہ تو مطلب وہ سندھ کے دور دراز کے دیہات نہیں ہیں، یہ تو لاہور شہر ہے مثال کے طور پہ، فیصل آباد شہر ہے اور جگہ ہیں،
اور اس میں جو مینجمنٹ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیے. مطلب اپنا عثمان بزدار صاحب کمپین میں نہیں جا رہے, ان کے بھائی مدد کر رہے ہیں نون لیگ کے امیدواروں کی. ٹھیک ہے جی. اور بھی جو کچھ کر سکتے ہیں. سوال ایک ہے کہ ووٹ ہیں ان کے 32%, ان کے 31% پی ٹی آئی کے, نون لیگ کے, اور 4% پیپلز پارٹی کے ہیں. اور جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں وہ ہیں تحریک انصاف کے سابق زیادہ تر. جی تو نون لیگ والوں نے کیوں ٹکٹ, وہ سارے لوگوں نے ووٹ دینے جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو اس وقت تو بڑا جوش و خروش ہے اس میں پی ٹی آئی والوں میں, اور وہ ان کے لیے کیا مشکل ہے. تو 20 ساری کانسٹیچوئنسیز ہیں, ہر جگہ پہ 1000 آدمی کو بندوبست کرنا, 2000 3000 کا بندوبست کرنا. ان کے لڑکے تو اپنے پلے سے کھانا کھائیں گے, اپنے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, ایک جوش و جذبہ ہے. تو جیتیں گے کیسے؟ انسینٹیو بھی تو دے رہے ہیں نا, لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی ان حلقوں میں. لوڈ شیڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جیت گئی تھی پیپلز پارٹی. کہہ رہے تھے جی 3.5 کروڑ آدمیوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اور بھائی اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے 3.5 کروڑ کو جو فائدہ پہنچا ہے, نقصان اس سے زیادہ پہنچا ہے. 1000 روپیہ ملتا تھا, 1000 روپیہ ملتا تھا, میرا خیال 1200 روپے, 1000 ہی میرا خیال ملتا تھا. اور نقصان ان کا اخراجات 5000 روپے بڑھ گئے ہیں. تو وہ چاہیں گے کہ کوئی دوسری حکومت آئے جو انہیں زیادہ سہولت دے. صحیح ہے. بات یہ ہے اس پہ سنجیدگی سے بات ہو رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیت جائے, جو کہ وہ جیت سکتی ہے, 20 میں سے 15-16 سیٹیں پی ٹی آئی جیت سکتی ہے. ان کا ووٹر اس وقت, میں یہ بات نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور ڈر جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے. اب کتنے لوگوں کو ڈر تو ویسے ہی فضا میں ہے ہی نہیں. خوف تو ختم ہو چکا, رٹ تو کسی کی ہے نہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ خود نون لیگ کے اندر بڑی ڈویژن ہے. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کیوں ان کو ووٹ دیں, اور لیڈر میں اوپر کی سطح پہ بھی ڈویژن ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب کس لیے آ رہے ہیں, محترمہ مریم کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے کہ ان کو قابو میں رکھا جائے وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو. تو ان کو بنانا چاہتے ہیں وزیر اعظم, ظاہر ہے آئندہ. اور نواز شریف صاحب کی تو شارٹ ٹرم میموری ختم ہو چکی ہے, برائے نام رہ گئی ہے. پہلے بھی اسحاق ڈار کام کرتے تھے, اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ ان کے نمائندے ہیں, یہ جاسوس کہہ لیں جو بھی ہیں, وہ اس لیے آ رہے ہیں. اور کیا اتنا خطرہ مول لے کے, اور مطلب جہاں کہیں جائیں گے اسحاق ڈار کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ تو کہتے ہیں میں حلف اٹھاؤں گا. نہیں, ان کے کہنے نہ کہنے کا سوال نہیں ہے, حقائق کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیریسلی اس پہ ہو رہی ہے, گفتگو ہو رہی ہے کہ پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے, کیونکہ یہ تو پھر نہیں چل سکیں گے اگر پی ٹی آئی ڈٹ گئی. اور اگر بالکل ہی زبردست بہت ہی زیادہ دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو تصادم ہو سکتا ہے, کشیدگی اپنے پھر غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتی ہے, بہت خرابی ہو سکتی ہے. کوئی چیز راز تو رہی نہیں, سارے حربے بھی, بندوں کا بھی نام پتہ چل گیا, حربے بھی سارے پتہ چل گئے, طریقے بھی سب معلوم ہو گئے, سندھ میں اس کی پریکٹس بھی ہو گئی. اب وہ تو دیکھیں نا, ہر شہری کے پاس وہ وہاں وڈیرے تھوڑی بیٹھے ہوئے لاہور میں جو روک لیں گے لڑکوں کو. ایسا ہی ہے, وہ تو ایک جگہ کی فلم بنے گی, ایک چیز ریکارڈ پہ آئے گی, ساری دنیا میں ہنگامہ ہوگا. فیفن نے آلریڈی کہہ دیا, باری صاحب نے, کہ ہم گئے ہیں 20 حلقوں میں, ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس اور انتظامیہ جو ہے وہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور الیکشن کمیشن سے وہ آزاد ہوگی. اول تو الیکشن کمیشن ہی جانبدار ہے, اور وہ آزاد ہو گئی ہے الیکشن کمیشن سے. یہ کیسا الیکشن ہے جی جس میں چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں شبہات ہیں, سیکرٹری کے بارے میں شبہات کیا یقین سے وہ کہہ رہے ہیں. الیکشن کمیشن تو کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ جس میں کچھ نہ کچھ تو اعتبار ہو. پھر یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر لگائے جا رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر لگائے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے, اور ٹریک ریکارڈ ان کا یہ ہے. میں نہیں سمجھتا یہ الیکشن جیت سکیں گے, اور اگر یہ جیتیں گے تو یہ 77 کے الیکشن کی طرح جیتیں گے, جس کے اگلے ہی دن جو ہے وہ احتجاجی جلوس نکلنے شروع ہو گئے تھے. مانے گا کوئی نہیں اس رزلٹ کو. ٹھیک ہے, پھر یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی, کیونکہ اس کو تو نہیں دے سکتے حکومت عمران خان کو. آپ کا کیا خیال ہے یہ 10% سپر ٹیکس اور فلاں ٹیکس اور فلاں ٹیکس, اس کے بعد پروڈکشن کہاں سے ہوگی جب لوگ چیزیں خرید ہی نہیں سکیں گے؟ 10% جو سپر ٹیکس لگا کسی بھی چیز پہ, کپڑے پہ لگا, فرض کیجئے 13 صنعتیں ہیں ان کے اوپر اچھا لگا, تو وہ لوگ جو ہے پہلے اتنا سیلز ٹیکس ہے, فلاں ٹیکس ہے, دکاندار کا منافع آپ کو بتایا تھا کپڑے پہ خاص طور پہ 20-25-30%. دکاندار اپنا پروفٹ بڑھا دیتا ہے, ریشو اس کا بڑھا دیتا ہے جی, کیونکہ اس کے اخراجات بڑھتے ہیں. وہ تو اپنی جیب سے نہیں ڈالتا نا, دکاندار کبھی خسارے میں نہیں رہتا, یہ بات یاد رکھیے. صرف یہ کہ اس کی بکری کم ہو جاتی ہے, پھر اور وہ پرسنٹیج بڑھاتا ہے. تو جب پروڈکشن ہی کم ہوگی تو جابز کم ہوں گی, جابز کم ہوں گی, اکانومی نیچے جائے گی. آج اس کا دیکھ لیں اپنا شیئر مارکیٹ کا کیا حل ہوا ہے, مزید اسٹاک مارکیٹ کا نیچے گیا ہے.
اور کیا ہے؟ تو لوگ پیسے جو ہیں تجوریوں میں رکھیں گے. پراپرٹی میں واحد وہ تھی چیز جس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، تو اس میں سریا، سیمنٹ، اینٹیں، یہ کنڈیاں، یہ باتھ روم کا سامان کو 30-35 صنعتوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اس میں بھی زیادہ ٹیکس لگا دیا. کوئی ایک آپشن تو رہنے دیں جہاں روپیہ انویسٹ ہو سکتا ہو. آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں ون بائی ون کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ نے ٹیکس کی بات کی ارون صاحب، عائشہ غوث پاشا صاحبہ نے فرمایا ہے یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہمارے ہو رہے ہیں یا سپر ٹیکس ہم لوگ لگا رہے ہیں، ٹیکسیز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، اس میں ہماری گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ وہی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے جو تحریک انصاف کر کے گئی ہے. اس کا جواب میں آپ کو بہت پہلے دے چکا ہوں کہ وہ ڈاکومنٹس دکھائیں. وہ ڈاکومنٹ دکھا دینا، ہم مان لیں گے. اچھا، اس کو کیونکہ ان کے روز تو ان کے اسی طرح کے بیانات آتے ہیں. 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، پھر جون کے پہلے ہفتے میں کہا 3.5 گھنٹے ہوگی. پھر صورتحال یہ ہے کہ اب چونکہ ان 20 کانسٹیچوئنسیز کو بجلی دینی ہے اور ان کو آمد سمجھ رہے ہیں اس 20 کانسٹیچوئنسیز کے بھائی ہمیں 17 جولائی تک دیں گے نا بجلی. 18 جولائی کو کیا ہوگا؟ 18 کو تو نہیں دیں گے جب رزلٹ آ چکا ہوگا. تو اس کی وجہ سے لاہور میں ہنگامے ہو رہے ہیں، کراچی میں ہنگامے ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں. اس طرح کی چالاکیاں نہیں چلتی. ایک چالاکی کی دنیا میں ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں چلتی. اور they stand exposed. ٹھیک ہے، آپ نے سرویز کی بات کی، آپ نے 17 جولائی کے الیکشن کے اوپر کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ نکلیں گے. ان کے وعدے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط. رانا ثناء اللہ صاحب، پہلے یہ لوگ نون لیگ کلیم کری تھی 15، رانا ثناء اللہ صاحب نے 16 کا کیا ہے. میں نے کہا آپ سے کہا تھا 20 میں سے 21 جیت سکتے ہیں. ایجنسیوں سے رابطے لیکن اس کی پرائس کیا ہے؟ جو سرکاری اداروں سے انہوں نے سروے کرایا ہے، جو کہ سرکاری ادارے بھی ایسے موقع پر ہمیشہ وہ سروے وہ نتائج دیتے ہیں، بتاتے ہیں جو حکومت سننا چاہتی ہو. کیونکہ حمزہ صاحب بیٹھے ہیں اور شہباز صاحب بیٹھے ہیں، یہ اختلافی بات نہیں سننا چاہتے. وہ کہہ رہے ہیں 11، زیادہ سے زیادہ 11. میں کہتا ہوں 5 سیٹیں جیت لیں تو میریکل ہوگا. لاہور آپ یہ کام کتنا ہے بھائی؟ جاوید ہاشمی صاحب نے استعفیٰ دے کے پی ٹی آئی سے تو الیکشن لڑا، جو کہ ایک اخلاقی طور پہ ایک اچھی بات تھی کہ بھئی میں پارٹی چھوڑ دی، دوبارہ الیکشن لڑتا ہوں. 6 گلیوں میں گیا اور شام کو میں نے کہا جاوید ہاشمی صاحب باہر رہے. یہ اتنا سا کام ہوتا ہے. یہ شیخ رشید صاحب کا مجھے کہا گیا کہ یہ بتاؤ، سروے کر کے بتاؤ. میں نے کہا رن میں ہی نہیں ہے، کھیل سے نکل گیا. اور لوگوں نے میرا مذاق اڑائی، یار کیسی بات ہے، شیخ رشید کھیل سے نکل گیا. 10,000 ووٹ ملے تھے. یہ کام کتنا ہے جی؟ اگر اخبار نویس کرنا چاہیں تو جائیں ان گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھ لیں، پتہ چل جائے گا. مختلف آبادی کے طبقے ہوتے ہیں نا. جوہر ٹاؤن ہے، پھر اس کے اندر کچی آبادی ہے، پھر یہ ہے کہ کچھ 5 مرلے کے والے ہیں. کتنے پرسنٹ پچھلی دفعہ آپ نے ووٹ ڈالا تھا، نہیں ڈالا تھا. ٹھیک ہے، نون لیگ کے لوگوں سے پوچھیں آپ کتنے، 50 آدمیوں سے پوچھیں آپ ووٹ ڈالیں گے، پتہ چل جائے گا کتنے ڈالیں گے. یا وہ بھی ناراض ہیں مہنگائی کی وجہ سے. یہ الیکشن نہیں وہ جیت سکتے. اور اگر مطلب جیت کا اعلان کر سکتے ہیں، ہاں یہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے الیکشن جیتنے کی بات کی. قریشی صاحب نے جو اپنی پارٹی کے اوپر یہ بات کی ہے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے، اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کو ہروا دیا تھا تو زین قریشی کا جو ٹکٹ ملا ہے اس کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے انہوں نے کہا پارٹی نے ہروا دیا، یہ نہیں کہا فلاں شخص نے. پارٹی کی بات، پارٹی نے. اچھا وہ آدمی کو، اس کو میں جانتا ہوں، اس آدمی جس نے ان کو ہرایا. یعنی میرا ملاقات رابطہ تو سے بعد میں ہوا، مجھے تجسس ہوا. ایک تو وہ سودہ حال آدمی ہے، اب وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے. دوسری بات یہ بہت گھلنے ملنے والا آدمی ہے. وہ اس سے انہوں نے وعدہ کیا تھا، یہ آپ دوسرا رخ تو بیان نہیں کرتے نا شاہ محمود صاحب کبھی. اس سے وعدہ کیا تھا تو میں MP کے ٹکٹ دلواؤں گا. وہ ان پہ پیسے خرچ کرتا رہا ان کے کمپین پہ. اچھا یہ ملتان کے امیدوار خاص طور پہ جو ہیں، یہ اپنے جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرتے، صوبائی اسمبلی کا کرتے ہیں. اب کرنا پڑے گا، یا کچھ لوگ شاید کریں گے، کوئی مریدان ہیں باصفا کریں گے. خود مان رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہار رہا ہے. زین قریشی کہہ رہے ہیں کچھ جنگیں جو ہیں وہ جیتنے کے لیے نہیں لڑی جاتی. تو جنگ اور الیکشن اور لڑا کس لیے جاتا ہے اگر جیتنا نہیں ہے تو؟ کسی وہاں 4 آدمیوں کے نام اخبار نویسوں نے لکھے ہیں جو جیت سکتے ہیں، جو مخلص ہیں پارٹی سے، جن کی پذیرائی رائے ہے، جو لوگوں سے ملتے ہیں. باپ ہے اور بیٹا ہے، باپ ہے اور بیٹا ہے. تو یہ PTI کس لیے بنائی تھی بھئی؟ اگر یہی سیاست کرنی تھی تو نون لیگ بڑی اچھی کر رہی تھی، پیپلز پارٹی بڑی اچھی کر رہی تھی. ہاں جی صحیح ہے، ٹھیک ہے.
چلے اتحادی حکومت کے اوپر بھی آئیں گے ہارون صاحب، مگر عمران خان صاحب کی پارٹی کی چونکہ بات ہو رہی ہے، تحریک انصاف کی، خان صاحب نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے، لبے لباب یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت IMF کے پاؤں پڑ رہی ہے. تو ظاہر پاؤں پڑی ہوئی تھے، اس میں خان صاحب نہ بھی کہیں تو پاؤں میں تو پڑی ہوئی صاف سامنے نظر آ رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر IMF نے کوئی نئی شرط نہ لگائی، یعنی ان کو کہہ رہے ہیں بھائی نئی شرط بھی لگاؤ گے. یہ بھی کبھی دنیا میں آپ نے سنا تھا کہ آپ خود لک مارو کہ آپ خود ان کو موقع دیں کہ وہ کوئی نئی شرط بھی لگا دیں. یعنی ہر طرح سے ان کو خوش کرنا ہے. کیوں نہ کریں جی؟ ان کی اولاد کہاں ہے؟ ان کا سرمایہ کہاں ہے؟ یہ ان کا وطن نہیں ہے. آدمی کا جہاں جگہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، اگرچہ براہ راست اس پہ منطبق نہیں ہوتی یہ مثال، لیکن یہ کہ اس سے ایک اشارہ نکلتا ہے. تو آپ کا سامان جو ہے وہ رکھ دیا گیا جناب ابو ایوب انصاری، جو ان کے رشتے کا ماموں تھے ان کا. تو کسی نے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے، ظاہر ہر شخص چاہتا تھا، ایسی سعادت تو کبھی سینکڑوں برس، ہزاروں برس میں نہیں کسی کو نصیب ہوئی ہوگی. تو آپ نے فرمایا آدمی کو وہاں رہنا چاہیے جہاں اس کا سامان ہو. ان کا سامان کہاں ہے؟ ان کی دولت کہاں ہے؟ ان کی اولاد کہاں ہے؟ سب کچھ باہر ہے ہارون صاحب. وہ ایک شاعر نے کہا کہ ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا، تاب و تواں ہوش و حوث، ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ، ہم بھی جانے والے ہیں، سامان تو گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں IMF کا پریشر یہ رہیں گے نہیں اس ملک میں، ایک وقت آئے گا اس ملک میں نہیں رہیں گے. وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ 2 4 6 مہینے کے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، 4 سال بعد ہوگا، 6 سال بعد ہوگا، 8 سال بعد ہوگا. جب ان کی دولت وہاں ہے، جب ان کی اولادیں وہاں ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، اور جب ان کی انڈرسٹینڈنگ ان ممالک سے ہے تو وہیں رہیں گے نا. ٹھیک ہے. ہارون صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی مہم چلا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ریاستی ادارے نیوٹرل نہ رہیں، اور اگر یہ نیوٹرل ہوئے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی یہ اس پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے جس نے ایک الیکشن میں ان کے امیدوار نے 235 ووٹ لی ہے، اور جو سروے کے مطابق 4% جن کے ووٹ ہیں پاکستان میں، یہ دیہی سندھ نہیں ہے، یہاں پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے نا جی. اور پنجاب میدان جنگ ہے. پہلے تھا اقتدار ملتا تھا پنجاب اور سندھ کی بنیاد پہ، اب ملتا ہے پنجاب اور پختونخوا کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو ان 2 صوبوں میں جیت جائے گا وہ بنا لے گا حکومت. مزیدار بات یہ ہے تنہا پنجاب پہ تو کوئی بنا نہیں سکتا. نون لیگ تو پنجاب کی پارٹی ہے. تنہا پنجاب پہ میجورٹی ہو بھی تو کتنی میجورٹی ہوگی؟ 60% سیٹیں بھی لے لیں جو کہ وہ نہیں لے سکتے، اب 40% بھی نہیں لے سکتے. تو پختونخوا سے کیا ملے گا انہیں؟ بلوچستان سے کیا ملے گا انہیں؟ سندھ سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہمیشہ دھاندلی ہوتی رہی ہے، مگر ہمیں پھر بھی موقع ملتا ہے حکومت میں آنے کا. جی، دھاندلی ہوتی ہے تو پھر موقع کیسے مل جاتا ہے؟ دھاندلی وہ کرتے ہیں. سندھ میں ایسی انہوں نے دھاندلی کیا ہے کہ اس کی نظیر ہی نہیں ملتی. پولیس ان کی، انتظامیہ ان کی، 15% جگہوں پہ انہوں نے امیدوار ہی نہیں کھڑے ہونے دیے. جی، جو باعث مخالف ہے ان کا بڑا جو بارسوخ ہے کچھ علاقوں میں، پیر صاحب پگاڑا شریف، ان کے لوگوں کو مارا ہے، مقدمات ہوئے ہیں، 2 آدمیوں کا قتل ہوا. انہوں نے انویسٹیگیشن آرڈر کیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے اتنا دباؤ پڑا ہے کہ وہ لوگوں کو سیک کریں، جواب طلبی کریں جو اس کے ذمہ دار ہیں. دھاندلی تو چیف الیکشن کمشنر مان رہا ہے، تو وہ کس کو دھاندلی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہارون صاحب، متحدہ قومی موومنٹ نے تو اسٹریٹ لائن لے لی ہے. انہوں نے کہا ہم حکومتی بینچز سے ہمیں دوسری جانب جانے میں وقت نہیں لگے گا. کوئی سوال ہی پیدا نہیں. کیوں؟ وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج نواز شریف شہباز شریف سے وعدہ لیا ہے کہ جی اپیل واپس لیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دکھانے کے ہاتھی کے دانت، کھانے کے اور دکھانے کے اور. ایم کیو ایم سرکاری بینچ سے اٹھ کے اگر جانا چاہتی تو اس کے لیے یہ وقت تھا. اس لیے کہ مہنگائی کے انہوں نے کہا جی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور اب 3 مہینے میں اتنی 2 مہینے میں مہنگائی ہوئی ہے جتنی 3.5 سال میں نہیں ہوئی تھی. تو اب ان کے پاس جواب ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. کیا بری طرح وہ ہارے ہیں، دھاندلی بھی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. کہیں کوئی آدمی ان کے شاید ہی کہیں کوئی جیتا ہو
سکھر میں، میر پور میں، نواب شاہ میں، جہاں ریزنیبل تعداد میں اردو سپیکنگ آبادی ہے، اور ظاہر ہے وہ ایم کیو ایم کے سوا ان کے پاس اور کون سے چوائس تھا، تو وہ نہیں نکلے ایم کیو ایم کے، ہمیں ان سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب بڑی مضبوط آوازیں ہیں. لیکن وہ جب تک اشارہ نہیں ہوگا اس وقت نہیں جائے. اچھا، مضبوط آوازیں یہ بھی اٹھ رہی ہیں ہارون صاحب کہ ایم کیو ایم کس منہ سے واپس اپوزیشن بینچز میں یعنی تحریک انصاف کے پاس جائے گی، کس طرح سے انہیں چھوڑ کے آئے گی، واپس کیسے جائے گی؟ جس منہ سے وہ ادھر آئے تھے اسی منہ سے وہ چلے جائیں گے. اس منہ کے ساتھ انہوں نے 10 دفعہ پارٹیوں کو چھوڑا ہے اور جوائن کیا ہے. منہ کوئی نہیں ہوتا سیاستدانوں کا. وہ کہتے ہیں ہماری بات نہ مانی تو ہم ایسی وزارتوں پر تھو نہیں کرتے. اب دیکھیں گے نا باتیں کرنا، لوگوں کی باتوں پہ نہیں رہتے، ہم ان کا عمل دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیشہ اب یہ بات کی ہے ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد کہ وہ اب پہلے جیسی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، واپس لیں گے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ. کوئی واپس لینے میں ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ حکومت ختم ہو جائے گی. 2 ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، 2 ووٹ ادھر کم ہو کے 2 ادھر بڑھ گئے تو 4 کا فرق پڑ گیا نا. ان کا کیا نقصان ہے؟ ان کے لوگ جا کے اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں گے، اسی پہ تو منظور ہوئے نہیں. چلیے بریک پہ چلتے ہیں. ہوگا ہی نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان تو ایک بیان انہوں نے دیا ہے، کل کام آئے گا کہ میں نے تو وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا سود کے اگینسٹ. ہاں ٹھیک ہے نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویسے میں اس پہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں. سود کے خلاف تحریک جو ہے سود ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. میں بریک سے واپس آ کے یہاں سے آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سود کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی ہارون صاحب. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ بلاول نے کہا نا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. 48 سال میں ہر دفعہ جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی کراچی میں، وہاں پہ بلاول بھٹو کھڑے ہوئے اور پی ٹی آئی کے گمنام برکت سے ہار گئے. یہ ہے حالت. دن بدن اس کی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. سود کا معاملہ یہ ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. دیکھیے جہاں تک تو اس مطالبے کا تعلق ہے تو اس سے 0.0001% اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے، اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ سود کی حمایت نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سود کی حمایت نہیں کر سکتا. اتنے سخت الفاظ ہیں، بعض دہرانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا. سود خور کے بارے میں کہتے ہیں. میں نے دیکھا ایک مجمع میں سود خور سارے بیٹھے تھے تو ایسی پینک میں تھے اور ایسی عجیب و غریب حالت تھی. میں نے کہا بھاگو یہاں سے یار. ایک آدمی سے کہا یہ تو اتنی اس کے تو کیفیت تاریخ نے اتنی نوزت ہے یہاں پہ. سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں. آخری خطبے میں کہا آج سے سارے سود ختم کرتا ہوں. آیات اترے تو بہت دن گزر گئے. اس دن کیوں نہیں ختم کیا؟ متبادل صدقات کا نظام بنایا. آپ 6 بینک بنا دیں ملک میں، 6-8 بینک بنا دیں صدقات بینک، جس میں پیسہ رکھنے والے سود نہ لیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسے بے شمار لوگ ہیں نا معاشرے میں جو سود نہیں لینا چاہتے. ادارہ اگر چاہیے ایکسپرٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں. اخوت ویسے اس کے لیے کوشش کر رہی ہے ایک بینک کے لیے کہ وہ پروفٹ پھر بھی دے دیں انہیں. یعنی کاروبار فرض کیجئے، دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں نا اس میں بے پناہ منافع ہے. ایک نیا 12 نئے ایک صدقات بینک ہے، وہ 12 نئے شہر بسا دے. ایک پنڈی کے قریب، اسلام آباد پنڈی کے قریب، ایک مری کے قریب کہیں، ایک اپنا مظفر آباد کے قریب، ایک ملتان کے قریب، ایک کراچی کے قریب، ایک جہلم کے قریب، ایک دیکھیں نا تو 6 گنا تک پرائس بڑھتی ہے. بینک کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے، پبلسٹی کے لیے بھی پیسہ ہے اور یہ بھی ہے. تقریباً یقینی ہوتا ہے اور وہ تقسیم کر کے انویسٹمنٹ کی جاتی، کسی ایک جگہ پہ نہیں کی جاتی کہ بھائی اگر کوئی منافع ہوگا تو آپ کو دے دیں گے، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے. اور اس سے غیر سودی قرض دیں، کاروبار کریں، تو تب تو یہ ممکن ہے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب رسالت میں آپ نے کیسے کیا اور ارشاد کیا کیا. ایک زمانہ ہوگا کہ جب سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا. یعنی یہ لیز پہ جو گاڑیاں لیتے ہیں یہ اور جسٹس تقی عثمانی صاحب جتنے مرضی دستخط کر دیں، چاہے ایک دستخط کے بجائے ہر ڈاکومنٹ 100 دستخط کر دیں، وہ ہے سودی. میں نے پوچھا بینکوں سے، مجھے ضرورت تھی ایک زمانے میں پیسوں کی، تو وہ فکس کا کہہ رہے جب فکس ہے تو وہ سود ہے. صدقات بینک بنا دیں
دیکھیے ہمیشہ یہ ہے کہ جب فلاں کا کولا کا بائیکاٹ کر دے، فلاں نے کولا کا بائیکاٹ دے، فلاں نے کولا کا بائیکاٹ، پھر ہوتا ہے بائیکاٹ. اس کو متبادل انٹروڈیوس کرائے نا جی. پھر ہی ہے آپ بائیکاٹ. آپ بوتلوں میں پودینہ کا اور چینی ڈال کے اس کو شربت بنا دیں، لسی بنا دیں. لوگ وہ مشروبات یعنی جن کی دراصل ہمیں ضرورت ہے، کوک کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی طرح، تو وہ لگائیں نا فیکٹریاں، 10-12 فیکٹریاں لگا دیں اور لوگوں کو انکریج کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں جن بینکوں نے اپنا اپیل کی ہے ان سے اپنا کھاتے بند کر دیں. تو دوسرے بینک تو ہیں، وہ بھی تو سودی بینک ہی ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے سودی کارو وہ اب بھی نہیں کرتے. چودھری شجاعت نے مجھے بتایا کہ میری بیگم نے مجھ پہ بہت جھگڑا کیا اور مجھ سے کہا کہ بینکوں سے لین دین بند کرو، یعنی قرض لینا بند کرو سود پہ. تو میں نے بند کر دیا. اس کے باوجود ان کا کاروبار چل رہا ہے نا. سود کی آپ بات کر رہے ہیں، جماعت اسلامی ہارون صاحب اس معاملے میں بڑی پاپولر سمجھی جاتی ہے. وفاقی شرعی عدالت کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا مطالبہ غلط نہیں ہے، ایک نظام وضع کرنا پڑے گا. مطالبہ جو بات قرآن میں کہہ دی گئی، جو اللہ نے فرما دی، جو اللہ کے رسول نے نافذ کر دی، اس میں شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن میں نے سوڈان میں دیکھے نا اجڑے ہوئے بینک. صحیح، میں سوڈان گیا نا، میں دیکھا اجڑے ہوئے بینک. آپ عالمی نظام سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو متبادل نظام بنائیں اور اس میں عالم اسلام کو شامل کریں اور ملکوں کو شامل کریں. اور کوشش بڑی بے مشکل سے ہوگا تو ہو سکتا ہے. ہو اس لیے سکتا ہے کہ قرآن یہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میرے مخلص، ہم ایک ذرہ اخلاص بھی ضائع نہیں کرتے، خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتا. اب دکھاوے کے لیے ہے اور بغیر تیاری کے ہے. کوئی چیز اگر بغیر کوشش کے ہے، بغیر اس کی مضبوط بنیادوں کے، تو وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب کچھ ذرا سیاست کے پوائنٹس کے اوپر بھی ہارون صاحب مزید. اسلام آباد بار ایسوسی ایشن رجیم چینج کے اوپر ایک سیمینار کرنے جا رہی. جی کل سیمینار ہو رہا ہے 2:30 بجے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ بڑی اہمیت ہے. وکیلوں میں تو کوئی عمران خان صاحب کو پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہمیں وہ تو سارے دیکھو نا، ان کو بلائج کرتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل کے سارے تو یہ تو نون لیگ کے لوگ تھے. انہوں نے سال کئی اشرے کوشش کی تھی اور وہ اس کا ڈھنگ اب تو وہ انہوں نے لاہور میں کیا سیمینار، تو وہ جلسہ عام میں تبدیل ہو گیا. اب اسلام آباد بار بلا رہی ہے. پھر حامد خان شامل ہوئے ہیں، اگرچہ بعض لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، جو نہایت احمقانہ بات ہے. بھائی حامد خان جو ہیں از کوائٹ پاپولر، اس کی آرگنائزیشن سکل ہے اور سوجھ بوجھ ہے، بڑے ذہین آدمی ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، غلطی بھی ان سے ہوئی ایک بڑی. لیکن جب ایک آدمی آ گیا ہے تو یہ وکیلوں میں دیکھیے، جب فعال طبقات اور عوام بیک وقت کسی شخص کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں یا کسی پارٹی کے گرد، تو اس کی فتح یقینی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ 17 جولائی کو فتح کا اعلان کر سکتے ہیں، فتح حاصل نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ہارون صاحب اطلاعات ہے کہ ان کی صحت کچھ اچھی نہیں، اور اکثر ایسی خبریں آتی ہیں، مگر خبریں تو یہ ہیں کہ وہ دوروں پر نکل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے. نہیں، وہ غالب نے کیا کہا تھا، گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. آخر میں کہا طبیب نے کہ 7 تولہ لے سکتے ہیں الکوہل، 7 تولہ چھوڑی نہیں انہوں نے، حالانکہ 7 تولہ تھا اسے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو جب آدمی ہوس کی گرفت میں ہوتا ہے نا، ہوس اقتدار کی مراد یہ ہے، تو وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا. نواز شریف صاحب کی تو میموری ساتھ نہیں دیتی، صحت تباہ ہو چکی ہے، ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتے. اب اس صاحبزادی کو بنائیں گے اپنے نفسیاتی تسکین کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے آدمی کو اس کے راستے پہ، جاؤ مزے کرو، جو کرنا ہے کرو. ہاں جی، ملک جو ہے وہ اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اگلے سال 2023 میں لوگ کہا کریں گے کہ 2022 بڑا اچھا سال تھا. اتنی مہنگائی ہونے والی ہے کیونکہ بنیادی پہلے آپ ایران سے گیس کیوں نہیں لے سکتے. چینیوں نے کہا، وہ جو خاتون آئی تھی انٹرویو کرنے کے لیے، وہ روس سے بھی کوئی اپنے طور پہ بھی آتا ہے، اپنے تو اپنی ہے، وہ اسٹیٹ نے بھیجا تھا نا انٹرویو کرنے کے لیے. اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ چینیوں نے ہمیں انکریج کیا ہے. چینیوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو جائے. وہ ہم سے یہ نہیں کہتے چینی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، وہ تو خود اتنے طاقتور ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے، ہمارے بغیر ان کا کاروبار چل سکتا ہے، چل بھی رہا ہے. ہاں جی.
نہیں پاکستان کی بہت مدد کرنے کی پوزیشن میں تو ہے. یہ راستہ تو دیکھے جو ہے سی پیک یہ کوئی اور بھی چیزوں میں ہم نے ان کی مدد کیا, لیکن وہ تو چاہتے تھے نا امریکہ کی اپنا اس سے شکنجے سے, آکٹوپس کے شکنجے سے نکل جائیں. اور اس نے کیا کہا, خان صاحب جب ملے, میری ان سے خود بھی بات ہوئی ہے, اس نے کہا جو آپ کہیں, اس ایسی کوئی آفر دیتا ہے جو آپ کہیں. تو موڈ کیا تھا ان کا؟ 50% مانگی رہے ہیں تیل میں, 50%. لیکن انٹرنیشنلی تو وہ اتنی نہیں دے رہے نہیں دے رہے, وہ 30% کا بھی ایسا ہی ہے, 15% دے رہے ہیں. لیکن پاکستان کو 30% دینے کے لیے وہ تیار تھے, انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار تھے. یہ بھی 30 پہ تیار. اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کہ آپ پہ بڑا دباؤ آلریڈی ہے اور آئے گا. اب یہاں جو ہے پتہ نہیں کون لائق لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اس کو اکھاڑ کے پھینکیں, اس کو لائیں, اور یہ تو جناب کرشمہ ہو جائے گا. اور کہہ بھی دیا گیا کہ ڈالر کی دیکھی جی قیمت گر گئی ہے, 24 گھنٹے کے لیے گری. اس کے بعد جو کچھ ہوا تماشا, یعنی اب تو آپ جا کے پوچھیں نا مزدوروں سے جو سڑک پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی دیہڑی دے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں گنجائش تھی, اس پہ بھی اتنا بوجھ ڈال دیا ہے, وہ مزدور جو ہے دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے گھر چلا جاتا ہے روتا ہوا, یا بری امام کے مزار پہ چلا جاتا ہے, داتا دربار چلا جاتا ہے, کسی مزار پہ جہاں پہ اسے 2 وقت کی روٹی مل جائے, یا کسی لنگر پہ چلا جاتا ہے. ہاں جی, ابھی اس حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کا منصوبہ تو بنا لیا نا صاحب, جی جب اس پہ عمل کریں گے ان کے منصوبہ پہ میں یقین نہیں تجاویز مانگے تو ہیں. یہ سیدھے, یہ تو روسی سفیر کا گھر ہے اور یہ اس کا سفارت خانہ ہے. یہ پاکستان نیشنل ریفائنری اور پاکستان ایرو ریفائنری, پاکستان بائیکو ریفائنری, اور ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تیل تو آپ سمندر میں سے خرید سکتے ہیں, وہ جہاز آ رہا ہو جو جا رہا ہو کسی دوسری جگہ تو اس سے 2% پروفٹ آفر کریں تو وہ آپ کو پہنچا دے گا. اور یہ ریفائنری نہیں ہے, طرح طرح کے بہانے ہیں, جتنی ریفائنری ہے اتنا تو خرید لیں. یہ 17 جولائی کا ہو نوز کیا ہوگا اگر جیت گئی پی ٹی آئی. فرض کیجئے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بناتے, فرض کیجئے, تو چل تو نہیں سکے گی. الیکشن کریں, الیکشن کے سوا سب راستے بند ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ نے اگرچہ اس کے لیے بھی کہ اہتمام کریں, صرف الیکشن سے سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا, کچھ چیزیں طے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. ہارون صاحب, آپ نے کہا 2023 میں لوگ کہیں گے 2022 اچھا تھا, اتنی مہنگائی 2023 تک ہو چکی ہوگی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سروے ہے جو بتا رہا ہے کہ میٹرو بسز کے اوپر ٹریول کرنے والے لوگوں کی تعداد 75,000 پیسنجرز ایکسٹرا آ گئے 2-3 دن کے اندر. ہاں, اور ٹرین پہ بھی اور بڑھے گی تعداد, اس لیے کہ لوگ فیول اب افورڈ نہیں کر سکتے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا, مجھے میاں والی جانا تھا, پیٹرول ڈلوایا ٹینکی فل کی, اسے پوچھا کتنے پیسے, میں وہ رقم سن کے مجھے کچھ دیر کے لیے یقین ہی نہیں آیا. 10,200 روپے, 5,000 روپے میں ٹینکی فل ہوتی تھی, 10,200 روپے ہو گئے. لوگوں نے گاڑیاں گھروں کے, پھر یہ پیٹرول میں ملاوٹ ہے, اور اس ملاوٹ کو کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے. جانتے بوجھتے ہوئے ریاستی ادارے جو ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہے. چلیے ابھی اور دن بدن وہ معطل بنتے چلے جائیں گے, اور بس باتیں رہ جائیں گی, اور شہباز شریف صاحب کے نعرے رہ جائیں گے, 1 جولائی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہیں جی, ابھی تازہ اور پھر 3.5 گھنٹے ہوگی. تازہ بیان بتا. اچھا, تازہ یہ ہے کہ اور زیادہ ہوگی, اور قوم تیار ہے قربانی دینے کے لیے. یہ قوم تیار ہے قربانی دینے, قوم تو ہر وقت تیار ہے. آپ بھی کبھی کبھی زندگی میں فار چینج. ایک شہباز شریف نے بڑا عام طور پہ ایسی دلچسپ گفتگو نہیں کرتا, بڑا دلچسپ فکر کہا تھا. کوئی غلام اسحاق خان کے زمانے کا واقعہ ہے, کسی نے کہا کہ آپ نے پھر یہ زیادتی کی. انہوں نے کہا فار چینج ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم نے ہمیشہ فوجی طاقت بننے کے بارے میں سوچا, معاشی طاقت بننے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. آج بھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. ہم آئی ٹی میں یہ 1,000 اسٹیڈیم جو بنا رہے ہیں نا, تماشا نہ, ملک کو تماشا گار نہ بنائیں. اسٹیڈیم اس وقت بنائیں, ضرور بنائیں, بہت اچھی چیز ہے اسٹیڈیم, جب آپ کے پاس پیسے. 1,000 کالج بنائیں آئی ٹی کے, اور چھوٹے موٹے یہ شروع کریں اپنا ٹریننگ پروگرام 21 دن کا, 6 مہینے کا, سال کا. جو اچھی کامن سینس کے لوگ ہیں پاکستانی بڑی تیزی سے سیکھتے ہیں. تو آپ کی 2-3 سال میں $10 بلین آمدن بڑھ جائے گی, آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور FBR کو فکس اپ کریں
تو آپ اپنی فکر کریں. انڈیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال ہارون صاحب. انڈیا ہمارے لیے تب مسئلہ بنتا ہے جب ہم خود ویک ہو جاتے ہیں, جب دستے سے جب کشکول لیے پھرتے ہیں دنیا میں. ٹھیک. اور اسے یہ اتنی زرخیز زمینیں اللہ نے آپ کو دی, -50 سے لے کے +50 تک ٹیمپریچر ہے پاکستان میں آج. اور دنیا کی کیا چیز ہے جو اس میں پیدا نہیں ہو سکتی؟ پھر بھی ہم کشکول. اور کیا کیسے ذہین لوگ ہیں دنیا میں. جو بچے پاکستانی پڑھتے ہیں انگلینڈ میں, فرانس میں, اپنا امریکہ میں, اٹلی میں, کسی جگہ پہ, وہ کلاس میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. آپ کے پائلٹ دنیا میں ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے وقت بھی ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.